جو ان کی قبر میں جا کر کے ان سے ملاقات کر لو. آج ہم یہاں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی قبر میں اکیلے ہیں. کوئی بھی شخص اتنا وفادار نہیں ہے, اتنی محبت والا نہیں ہے کہ جا کر کے ان کی قبر میں اتر جائے اور اتر کے یہ کہے کہ میں آپ کی مشکل میں آپ کا ہاتھ بٹانے کو تیار ہوں, یا آپ پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے سختیاں مسلط ہیں میں انہیں تقسیم کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسا ایک بھی نہیں ہے. لیکن ہاں, ایسی بھی کوئی ذات ہے جو دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتی اور قبر میں بھی ہمیں نہیں چھوڑے گی. بے شک. سبحان وہ اللہ. ذات ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر کسی کا مقصد, ہر عالم دین کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کی آنکھیں کھول کے تمہیں یہ دکھا دے کہ جس بیٹے پر ہم نے بھروسہ کیا اس کے لیے ہم نے کیا سے کیا کیا, خون پسینہ بہایا, لیکن پوری طریقے سے دنیا کی تعلیم دے کر کے ہم سے تیار کر گئے اور دین نہیں دیا. وہ بیٹا حال کیا کرتا ہے کہ جب ہم مسیری میں چارپائی میں لیٹے ہوئے ہیں مرنے کے بعد, تو صحیح معنوں میں وہ ہماری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ پاتا. بہت سارے ہزاروں لوگوں کے ایسے مشاہدے ہیں کہ کسی کے دو بیٹے ہیں تو ایک بڑا بیٹا ایک منجلا بیٹا آگے کھڑا ہوا ہے نماز جنازہ کے لیے کیونکہ اسے اجازت دینی ہے, باقی دو سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ ان کا غسل ہے نہ وضو ہے. اور ہے کیوں نہیں؟ کیونکہ انہیں نماز جنازہ نہیں پڑھنی, بڑا والا بھائی تو پڑھ ہی رہا ہے, باپ نے تو سب کے لیے کیا ہے نا. یہ دو الگ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اچھا, پھر ہر کسی کو جلدی جلدی پڑھنی ہوتی ہے. کوئی بیٹا دبئی سے آیا, کوئی سعودی سے آیا ہے, کوئی ممبئی سے آیا ہے, کوئی کہیں سے چھٹی کر کے آیا. تو بیٹے کی رشتہ داروں کی اتنی مرضی نہیں ہے, بیٹے کی خود یہ مرضی ہے کہ جلدی جلدی بس باپ کا کسی طریقے سے غسل دیا جائے, کفن پہناؤ, جلدی اسے قبر میں دفن کرو. اور الٹی سیدھی مٹی ڈالنی تو آتی نہیں, نہ مٹی دینی آتی ہے, نہ قبر میں اتارنا آتا ہے, نہ کفن دینا آتا ہے, نہ غسل دینا آتا ہے. کچھ سکھایا ہی نہیں نا ہم نے اپنی اولاد کو, تو ہمیں اسے کچھ کرنا تو آتا ہے نہیں. بس جلدی جلدی سے نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ ہے, مٹی اٹھائی اور یوں دے دے کر کے مار رہے ہوتے ہیں. اور اسی پہ قبر کو اوپر ہاتھ جھاڑ جھاڑ کر کے ہر شخص وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے قبرستان میں سے. تمہیں پتا ہے کہ مردہ جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس پر کیا گزرتی ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ مردے کو جب ہم ودا کر کے دفن کر کے ودا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پیروں کی چاک تک سنتا ہے. اتنی تکلیف میں ہوتا ہے, اتنی دشواری میں ہوتا ہے. گناہگار مردہ ہوتا ہے, روتا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں, مجھے کیوں تنہا چھوڑ رہے ہیں. یہ ساری باتیں کسی دن کبھی آپ اپنے روم میں اپنے مکان میں تنہا لیٹے ہوئے ہو, لائٹ بند کر دینا, اوپر نظریں جما کے چھت پہ, اور پھر اس بات پر غور کرنا کہ یہ میری قبر ہے. میں اکیلا لیٹا ہوا ہوں چارپائی پہ اور 4-5 لمبے لمبے سانپ میرے اوپر چھوڑ دیے گئے. بھائی انسان کے جسم پہ سانپ چھوڑ دیے گئے. چہرے ہم نے سب چھلوا لیے ہیں, تو جس شخص کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی اس کے چہرے پر بچھو مسلط کیے جائیں گے, پورے پہ, گلے پہ, چہرے پہ بچھو مسلط کیے جائیں گے. جو عورتیں, ہماری ماں بہنیں, خواتین بناؤ سنگار میں کچھ زیادہ حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں شوہر کے علاوہ, دوسروں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں, چہرے سب چھلوا کے رکھ دیے انہوں نے بھی, دھاگے لگوا کر کے ان کے چہروں پر بھی بچھو مسلط کر دیے جائیں گے. تو وہی والا تصور آپ زندگی میں کرو کبھی لیٹ کر کے کہ میں لیٹا ہوں اور میرے اوپر 4-5 کئی کالے سانپ لیٹے ہوئے ہیں, اور ہر شخص جہاں دل کر رہا ہے ہر سانپ کا اسی جگہ سے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. بچھو ہیں جہاں ان کا من کرتا ہے وہی ڈنک مار رہے ہیں, اور میں اتنا بے بس ہوں کہ میں انہیں ہٹا بھی نہیں سکتا. یہ میری قبر ہے, چیخ ماروں گا نہ کسی کے کانوں میں چیخ جائے گی, نہ کوئی بچانے کو آ سکتا ہے. یہ والا جب آپ تصور کرو گے نا تو یقین ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو, آپ کی وہ لہر, آپ کی وہ چارپائی بری طریقے سے ہل جائے گی. یہ ایسا منظر ہوگا. لیکن ہم لوگوں کے پتہ نہیں کون سے ذہن بن گئے ہیں, بس پڑوس والے کی برابری کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے ہر شخص کہ پہلے یہ اتنا کم پہ تھا, آج اس نے یہ کر لیا کہ ایک مشین بھی خرید لی, ٹریکٹر خرید لیا, ٹرالی خرید لی, 2 لڑکوں کی شادی کر لی, لڑکی کی کرنے کو تیار ہے, مکان بھی بنا لیا. اس نے سب کچھ کر لیا, پر اس کے پاس یہ تو دیکھ کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. آخرت کے لیے تو کچھ سوچو. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والعصر, اے محبوب تیرے زمانے کی قسم, اپنے حبیب کے زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا والعصر, اے محبوب تیرے زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, مگر جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور اچھے کام کیے, وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کی. مطلب زندگی میں حق کی تاکید کرتے ہیں. ایسا تو جو کر رہا ہے بہت برا کر رہا ہے, تو نمازوں سے دور بھاگ رہا ہے, نمازوں کی طرف آ رہا ہے. حق یہ ہے
کہ تو اپنے رب تجھے جس رب نے پیدا کیا ہے تو اس کی عبادت کر، یہ حق ہے۔ تو وہ پوری زندگی حق کی تاکید کرتا رہا، لیکن جب گزرنے لگا اپنے بیٹوں کو بلا لیا، خاندان والوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، آپ لوگ کیسا ہی وقت آئے، کیسا ہی موڑ آئے، کبھی بھی مظلوموں پر ظلم نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت اپنے سینے میں ہمیشہ گامزن رکھنا، اپنی اولادوں کو عالم دین بنانا، حافظ قاری بنانا، یہ ساری چیزیں۔ اور تم پر اگر کیسا ہی وقت آ جائے تو دین سے پیٹھ مت پھیرنا، اگر بھوکا مرنا پڑے، پیاسا مرنا پڑے، کسی طریقے کی دشواری کا دور گزرے تو تمہیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، صبر سے پیچھے نہیں ہٹنا اور دین کی بدنامی نہیں کرنی، یہ صبر کی وصیت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا جو ایسا کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اس کے بارے میں کہ اس کے لیے جنت میں مہمانی ہے، پھر ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہم لوگوں کو پکارا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے بھاگنے والے، اگر تو بھاگ بھاگ کے تھک چکا ہے، گناہ کر کر کے تھک چکا ہے تو لوٹ آ۔ اگر تو گناہ کر کے تھک چکا ہے لیکن تیرے رب کی رحمت گناہ معاف کرنے سے ابھی نہیں تھکی ہے، مگر لوٹ کے تو آجا، کم سے کم اس کی دفعت پہ لوٹ کے تو آجا دربار میں، وضو کر لے، سر دھو لے اور آ کے رب کی بارگاہ میں دعا کر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں نے دیکھ لی، ہر کسی کا جائزہ لے کے دیکھا، ہر وفادار کی وفا کو سنا، پاک پروردگار عالم ہر کسی نے، ہر کوئی ٹھکرانے والا ہے میرے مولا، تیری بارگاہ میں التجا کرنے آیا ہوں، میں نے جو کچھ گناہ کیے ہیں یا اللہ آگے نہ کرنے کا میں قصد کرتا ہوں، مالک میری توبہ کو قبول کر لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ ضرور انہ کان توابا، بے شک اسے آپ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان بخشنے والا پاؤ گے۔ لیکن کم سے کم بندہ آ کر کے پناہ تو مانگے نا، کم سے آ تو جائے لوٹ کر کے۔ اور بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ شخص ایسا تھا بار بار توبہ کرتا اور پھر گناہ کر لیتا، پھر کبھی ایسا موڑ آ جاتا کہ دل کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد آنی شروع ہو جاتی، اس کی رحمتوں کو دیکھتا تو پھر دوبارہ توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ کر لی، یار دوستوں میں 4-5 میں بیٹھا، کبھی شراب نوشی کر لی، کبھی کوئی گناہ کر لیا، کبھی کچھ گناہ کر لیا، پھر توبہ ٹوٹ گئی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہی بھیجی کہ اے میرے کلیم، اس بندے سے جا کر کے یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اتنا شدید ناراض ہے، اللہ تجھ سے اتنا ناراض ہے کہ اس نے تجھے اپنی بارگاہ سے رانا دائے درگار کر دیا، پھٹکار دیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو جلالی نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، اس کے پاس گئے اور پورے جلال کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ اسے یہ پیغام سنایا کہ اللہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تو بار بار توبہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، تیرے گناہ اتنے سر کو پہنچ چکے ہیں کہ اللہ نے تجھے اپنی بارگاہ سے پھٹکارا ہوا کر دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو چونکہ 3-4 بار توبہ توڑ چکا تھا پہلے بھی، اب ظاہر سی بات ہے ہر شخص کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ بھائی ایک بار توبہ کی اس نے، پھر گناہ کر لیا، اللہ نے پھر معاف کر دیا، پھر توبہ کر لی، پھر دوبارہ توبہ توڑ دی، 1 بار 2 بار 3 بار، ہر بار وہ توبہ کرتا رہا، توڑتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ بھی معاف کرتا رہا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے وحی بھیجی دی ہے تو اب تو اللہ معاف کرے گا نہیں، لیکن اس کی سوچ دیکھو کتنی بلند ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑ دیا اور جنگل میں جا کر کے نکل گیا۔ جنگل میں جا کر کے جو سر پہ یہ بنی اسرائیل کے حضرات تھے، بڑے بڑے کپڑے بندھے ہوئے رہتے تھے سروں پہ، وہ اتار کے ایک طرف رکھ دیا اور رکھنے کے بعد میں مٹی اٹھائی، کھاک دھول اٹھائی اور اپنے بالوں میں بھر لی، مٹی کو خاک اور سر کو بالکل خاک آلود کر لیا۔ اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا اور کہا کہ اے میرے رب، تو میرا رب ہے، پاک ہے، پروردگار ہے، تو ایسا غیور ہے کہ اگر پکڑنے پہ آتا ہے تو ذرا سی بات پہ پکڑ لے، لیکن تو ایک طرف غفور الرحیم بھی ہے، اے پاک پروردگار عالم تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میرے گناہ کتنے ہی زیادہ ہیں، مگر میرے گناہ بھی اتنے نہیں ہیں کہ تیری رحمت سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم، میں اپنے گناہوں کو درگزر کرنے کی اور تیری رحمت کا متلاشی ہوں، پاک پروردگار عالم تیری رحمت کا مطلوب ہوں۔ الہی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ آج میری توبہ قبول کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائیں گے۔
اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پھر جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اے میرے پیارے کلیم اس کے پاس کا ایک چکر تمہیں اور لگانا ہے، جاؤ اس سے جا کر کے کہہ دو کہ جب تم میری رحمت سے اتنا ہی امیدوار ہے تو پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے کل قیامت کے دن شرمندہ نہیں کروں گا، جا تو نے جتنے گناہ پیچھے کیے ہیں ان سب کو میں نے معاف کر دیا اور تجھے اپنی بارگاہ میں دوبارہ سے قبول کر لیا۔ تو وہ تو ایسا غیور ہے، ایسا پاک پروردگار ہے، غفور رحیم ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا اصل میں بالکل مرنے کا، آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا، سب چیز کا تصور بھلا کر کے صرف دنیا ہی دنیا، دنیا کی ریس، دنیا کی برابریاں، دنیا کی بڑھوتریاں، ان چیزوں کے پیچھے پوری طریقے سے دوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی جہنم کا تبصرہ سنا ہے، تھوڑا سا یاد کر لینا تو حالت انسان کی بری ہو جاتی ہے۔ جہنم کے سانپوں کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہے؟ یہاں کے سانپ کیا ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جیسے انسان کی برابر لاٹھی ہوتی ہے اتنا لمبا سانپ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ لمبا سانپ ہوگا جو عموماً بستیوں میں سانپ رہتے ہیں ان کی لمبائی 7 فٹ ہوتی ہے، 8 فٹ، جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ 7 فٹ کا سانپ اتنا خونخوار ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو یوں ہی مار سکتا ہے۔ وہ 7 فٹ کا سانپ اگر ہمارے سامنے آ جائے، کالا ہو بالکل، تو دل کام چھوڑ بیٹھتا ہے، ہر انسان گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لوگ پورا گھر خالی کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی 7 فٹ کا سانپ اگر قبر میں نکل کے آ جائے، اور آتے بھی ظاہر سی بات آتے ہیں، اور وہ اتنے برے ہوتے ہیں، پھر آخرت کے جہنم کے سانپوں کا تذکرہ کرتے ہوئے روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کے جو سانپ ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ریگستان کے سرخ اونٹ ہیں نا، اتنے بڑے بڑے جہنم میں سانپ ہیں، اور ان سانپوں کا زہر اتنا ہے کہ یہاں کا سانپ اگر ایک بار کاٹتا ہے تو اس کا اثر 3 دن تک رہتا ہے، لیکن وہ سانپ جب کاٹتا ہے تو اس کا اثر 40 سال تک رہتا ہے، اور سراہٹ اتنی بری ہوتی ہے کہ اگر پہاڑ پہ ہلکا سی پھسکار مار دے، ہلکا سا ڈنک مار دے بڑے سے بڑے پہاڑ پہ، تو پورے پہاڑ کو مہین باریک پیس دیتا ریتے کی طرح، اتنا خطرناک ان کا زہر ہے۔ وہاں کے بچھو کے بارے میں بھی سنو کیسے بچھو ہے، ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، پہلے اس بارے میں سوچو کہ وہ بڑا اور بالا جو ہے وہ کیسے پیچھے ہوگا۔ شادی میں ڈی جے بجا کر کے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو نا تم، اور یہی دوست یہ تمہارے نہ تمہارے لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے، تمہاری قبروں پر حاضر نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ ایک لمحے کے لیے تھوڑا بہت تمہارے گھر والوں کے سامنے آنسو بہا کر کے دکھا دیں گے، ان آنسو سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ تو خود ہی اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ تمہاری بخشش کا کیا ذریعہ بنیں گے؟ ان دوستوں کے چکر میں تم ڈی جے نچوا رہے ہو، اپنی بہن کو نچاتے ہو، بھوپیوں کو نچاتے ہو، سگی بہنیں سر پھکیر پھکیر کے ناچ رہی ہیں، اور پورا پریوار گھر کی عورتیں ناچ رہی ہیں، یہ سارے اتنے عذاب ہم نے جمع کر لیے ہیں۔ پھر ہمارا جو مرنے والا باپ ہے وہ قبر میں بری طریقے سے تڑپ رہا ہے، میری اولاد، میں یہاں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، مجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور میری اولاد ہے کہ وہ رشک کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، بیٹیاں بھی ناچ رہی ہیں، بہنیں بھی ناچ رہی ہیں، نئے نئے ڈرامے ہم لوگوں نے کھڑے کر لیے ہیں، کوئی جشن ہمارا ناچ گانوں کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر اس میں اتنی خرافاتیں جمع کر لی ہیں، یہ ساری کی ساری ہم لوگوں کی قبر کو اندھیری کرنے والی ہے، سمجھے؟ اور جن دوستوں کے چکر میں لگے پڑے ہوں ان کے بارے میں بتاؤں گا وہ قیامت میں کیا جواب دیں گے۔ پہلے وہاں کے بچھو کے بارے میں سنو، وہاں کے بچھو جو ہے جیسے دنیا میں کھچر ہوتے ہیں، کھچر آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے، گھوڑے سے چھوٹی کیٹیگری کا اور گدھے سے تھوڑا بڑا ایک جانور ہوتا ہے جو کھچر ہوتا ہے، تو کھچر جو ہے جہنم کے جو بچھو ہیں یہاں کے کھچروں کی برابر ہے، بتاؤ اتنا بڑا بچھو ہوتا ہے دنیا میں، اتنا بڑا، اور اگر کاٹ لینا تو انسان کے ہاتھ پیر اٹھنے بند ہو جاتے ہیں، اتنا چیزتا ہے یہاں کا بچھو، لیکن اتنا بڑا اتنا برا کاٹتا ہے، تو وہ جو وہاں کا بچھو ہے جو کھچر کی برابر ہے، اور ڈنک پتہ ہے کتنے بڑے بڑے ہیں ان کے، اس کے 2 ڈنک ہیں، یہاں کے بچھو کا 1 ڈنک ہوتا ہے، جہنم کے بچھو کے 2 ڈنک ہوں گے، اور ایک ڈنک جتنا بڑا سب سے بڑا کھجور ہوتا ہے نا یہاں پہ، اتنا بڑا ایک ڈنک ہے اس کا، کھجوروں 2 بڑے بڑے کھجوروں کی طرف ڈنک، اور جب ڈنک مارے گا نا تو یقینی طور پر 40 سال تک اس کا زہر نہیں اتر سکتا، اتنا برا منظر ہے۔ اب ان باتوں کو سناؤ تو ہر انسان یہ ذہن میں تصور کر لیتا ہے یار دین میں چلنا بڑا دشوار ہے، جب ایسا کچھ کرنا تھا تو اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ ارے یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا آسانیوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہم لوگوں کو جنت کے مزے چکھنے کے لیے، دنیا کی رنگریوں اور ان سے عجائبات حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم لوگ جیسے رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے اس پہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو کائے کی دشواری کی بات ہے بھائی؟ جیسے ہم چوراہے پر بیٹھے ہیں اپنے 5 دوستوں کے ساتھ موبائل چلا رہے ہیں، تقریباً 15-20 منٹ عشاء کی نماز میں لگتے ہیں، ہم 1 گھنٹہ موبائل میں چلا کر کے
आधा घंटा 15 मिनट नमाज के लिए निकाल लें, ईशा की नमाज पढ़ लें। ईशा हुजूर ने नमाज पढ़ने का हुक्म तो दिया है, यही हमें दुश्वार लगता है। फजर में अगर हम जल्दी उठें, फजर की नमाज अदा कर लें, उसके बाद हमारी सारी सुस्ती भी दूर हो जाती है, दिल दिमाग भी ताज़ा हो जाते हैं। जो भी अपना दुनियावी काम करना चाहें, आप जोहर तक खूब काम करो, आओ जोहर के वक्त में खाना खाओ, जोहर की नमाज पढ़ो, थोड़ी देर आराम करो, फिर अपने काम पे लग जाओ, इसमें कोई दुश्वारी है? अल्लाह के रसूल का इरशाद यह है कि अपने जब तुम खाना खाओ तो अपने सरों को ढक लो। अगर तुम सर ढकी लोगे तो इसमें कोई काय की दुश्वारी है खाना खाने में? अगर पानी पीते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लो, कोई दुश्वारी है? खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लो, कोई दुश्वारी है? मतलब दीन तो अद्दीनु युस्रुन, दीन तो है ही आसानी का नाम, लेकिन इसे दुश्वार तो हमने बना लिया है। जैसे कि अभी शादियां होती हैं हमारे यहाँ पर, हालांकि ये तज़किरा इस टाइम का नहीं है, मगर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। रसूलुल्लाह के ज़माने में कैसी शादी थी, जो शरीयत ने हमें शादी दी है, वो शादी है कि लड़की इधर बैठी है, लड़का इधर बैठा है, लड़की से कहो कि तुम इजाज़त दे दो, लड़की ने इजाज़त दे दी, उससे कहो कि भाई तुमने कबूल किया, लड़के ने कहा हमने कबूल किया, दोनों दो गवाहों के सामने उसने कबूल कर लिया, शादी हो गई। ये थी इस्लाम की शादी। हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने तमाम मढ़े मढ़ैया और जवाब और फलांग और फलाने ठिकाने इतना ड्रामे जमा कर दिए। फिर औरतों ने अपनी अपनी नई अलग अलग रस्में, साथ नलों का पानी भरेंगी, फिर जल्ला होगा, फिर पान पटाखे, इतने सारे काम, धागे बांधना, ये चांदी के चूड़े और भात और फलाने, ये जोड़ा भिजवाओ, वो जोड़ा लाओ, तमाम औरत के लिए संदन का अलग अंगूठी, उसकी अलग लोग, उसके अलग कुंडल। तो ये सारी चीजें जो ये शरीयत ने दी है हमें, जो इंसान कहना शुरू कर देता है कि भाई दीन पर चलना बड़ा दुश्वार है, ये शरीयत की वो चीजें हमें जो हम कर रहे हैं, ये चीजें हमें दुश्वार नहीं लगती जो हमने खुद तैयार की हैं। शरीयत में तमाम आसानियां ही आसानियां हैं, आसानियों के अलावा कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह का दीन आसानियों का नाम है बेशक। बस अभी फिक्र बात इस बात की है, यहाँ जो हमारा आना हुआ है वो आपको बताने का मकसद ये है कि जैसे हम दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं, सारे नौजवान लड़के, जो बाप बूढ़ा हो चुका है उसे भी दुनिया की फिक्र नहीं है, उसे इस बात की फिक्र है कि मेरा बेटा कैसे आगे बढ़ेगा, जो बेटा है उसे इस बात की फिक्र है कि मैं खुद कैसे आगे बढ़ूंगा। और फिक्र आगे बढ़ने में ये नहीं कि मैं दीन में कैसे आगे बढ़ूंगा, इल्म में कैसे आगे बढ़ूंगा, दीन रसूलुल्लाह का दीन चारों तरफ उजड़ रहा है, ये कैसे आबाद होगा, इस तरफ तो बिल्कुल जहन है ही नहीं। सिर्फ दुनिया में किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, फलाना कैसे पीछे होगा, फलाने को किस तरीके से खत्म करना है, ये सारे हमारे जहन हैं। इन्होंने हमें बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से हमारे सीनों को बिल्कुल खाली कर दिया है नहीं। और यही वजह है कि चारों तरफ बस परेशानियां, कितना ही पैसा जमा कर लेते हैं, कितनी दौलत जमा कर लेते हैं, लेकिन दिल दिमाग हमारे सुकून नहीं पकड़ते, हमारे दिलों को चैन हासिल नहीं होता, समझे। हालांकि फिक्र आखिरत हमारे लिए इतनी जरूरी थी कि हम लोगों एक वक्त पहले के मुसलमान पता क्या करते थे, जैसे रमजान के रोजे रख लिए, रमजान के रोजे तो वो रखते ही थे, रमजान के अलावा भी इतने रोजे रखते थे, ऐसा लगता था कि ये लोग कहते रोज तो खाना खाएंगे ही नहीं। लेकिन अब का कोई मुसलमान है, कोई नौजवान लड़का, कोई सोचता ही नहीं कि हाँ हमें रोजे रखने। हमारी माँ और बहनें हैं, अगर उन्हें कभी रखने होते हैं तो वो 16 सैयदों को रोजे रखती हैं, या 10 बीवियों को रोजे रखती हैं, कोई जनाब सैयदा के रोजे रखती है। वो उन्होंने ऐसे ऐसे रोजे तैयार किए जिनका इस्लाम में कोई तसव्वुर भी नहीं है। अरे अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अगर हर 15वें दिन या एक महीने में एक रोजा रख लिया करो तो अल्लाह ताला तुमसे राजी भी हो जाएगा, और हो सकता है कि उसी रोजे के सबब अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम गुनाह को माफ फरमा कर जन्नत अता कर दे, समझे। और इससे जो कब्र में लेटा हुआ बाप है उसे बड़ी खुशी होती है। देखो एक वाकया बयान किया जाता है कि एक औरत थी बड़ी गरीब, थोड़ा बहुत उसके पास जेवर था, सारा कुछ बेच के उसने क्या किया, उसके पास एक बच्चा था बेटा, उसने उसकी पढ़ाई में लगा दिया, उसे बच्चे को अपने को मदरसे भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए, और जेवर बेच बेच के या मजदूरी कर करके बर्तन मान के यहाँ से पैसा भेजती रही। हुआ क्या कि इसकी औरत की तबीयत खराब हो गई बहुत बुरी तरीके से। जब औरत की तबीयत खराब हुई तो ये मरने की कगार पर पहुंची, आखिरी वक्त था, पैगाम गया उनके जो इसका बेटा था। तो जिस दिन इसके बेटे की मुफ्तियत की दस्तार हो रही थी उसी दिन इस औरत का इधर इंतकाल हो रहा था। अब वो या तो अपनी माँ का इंतकाल देख लेता या उधर अपनी दस्तार देख लेता। बहरहाल उसने माँ के इंतकाल को छोड़ करके अपनी उसे इल्म को तरजीह दी और वहीं पर दस्तार के लिए रुका। दस्तार लेने के बाद में ये औरत मर चुकी थी, इसका जनाजा तैयार हो गया। जनाजा तैयार होने के बाद में लोग बाहर ले गए, लेकिन इतने में शोर हुआ कि इसका जो बेटा है औरत का वो आ चुका है, आने वाला है, थोड़ी फासले पर है।
جیسے وہ بیٹا آیا نا پتا تو ماں میت اس میں لیٹی ہوئی ہے چارپائی میں مر کے. جب اس کا بیٹا پہنچا اور اس نے جو کپڑا ہٹا کر کے یوں کر کے ماں کو سلام کیا تو زمانے نے دیکھا تھا کہ اس کی دونوں آنکھیں بھیگ چکی تھی اور وہ زمانے حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ اے لوگوں میں دنیا سے تو جا رہی ہوں لیکن اپنے لیے اور ساری دنیا کے لیے ایسا انتظام کر کے جا رہی ہوں جو میرے ثواب کا بھی باعث بنے گا اور تم لوگوں کی رہنمائی کا بھی باعث بنے گا. میں دنیا سے تو جا رہی ہوں لیکن تمہارے ہاتھوں میں کوئی جاہل ان پڑھ گنوار نہیں پکڑا کے جا رہی بلکہ اپنے وقت کا ایک بہترین مفتی تمہیں دے کر کے جا رہی ہے. سمجھے؟ بارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مستقیم صاحب کی قبر کو بقائے نور بنائے, ان کی قبر کو تحت نظر کشادہ فرمائے اور ان کی قبر میں قبر چین سکون عطا فرمائے. آپ تمام کو بھی عقل سلیم کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم عطا کرے, ہر کسی کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھے ہیں سب لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں تو کافی ہو گئی ضرور آئیں. اگر تم لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے نا دھوپ میں تو آگے بڑھ جاؤ, ادھر آگے دو لوگ آ جائیں گے. دھوپ میں دقت ہو رہی ہے بہت زیادہ. معزز سامعین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الغالب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کوئی کوئی باقی رہے گا نہ چمک رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلقوں کا مخاط کی پوشاک پہنو نازان ابور, اس طرح بے جان پر خاکی قبر رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاد کے اوپر درود, آگ سے تن بدن اس کا محفوظ رہ جائے گا. حقیقت و محبت کے ساتھ عمر پروگرام میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضرت مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیث درود پر اگران عقیدت بلند نواز کے پڑھنے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں, بہت اچھے ہیں سارے لوگ, اور جن کے لیے ہم بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگار عالم مرحوم مستقیم صاحب کی مغفرت فرمائے اور مغفرت ہو چکی ہو جو درجات میں بلندیاں عطا فرمائے, اور ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ تمام حضرات نے بہت بہترین انداز میں میرے عزیز میرے کرام فرما علامہ محمد عامر حضرت صاحب سے ماشاء اللہ بہت اچھی تقریر سماعت کی. حضرت صاحب نے اس کو بتا کر ساری نصیحتیں ان لوگوں نے کر دی ہیں. اگر کچھ نہ کیا کر کے ساری نصیحتوں پہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گے. بس حضرت کے کہنے پر 15 منٹ کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں. پھر واقعات کروں گا آپ کی بارگاہ میں ایک پیغام اور تمہارا کا بطالے کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان.